تاریخ الخلفاء میں ہے، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت تفویض کی گئی یعنی ملی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے اور مصلی پر بیٹھ کر کیا اور ساری کرنے لگے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اے فاطمہ، مسلمانوں کی نگہداشت یعنی نگرانی اور ان کی فلاح بہبود یعنی بھلائی اور خیر خائی کا سارا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے۔ میں ننگے بھوکوں، فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، ضعیفوں، بچوں اور عیالداروں یعنی بال بچے والوں غرض کے اپنی رعایا کے تمام مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ عز و جل نے مجھ سے باز پرس یعنی پوچھ گچھ فرما لی اور مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو میرا کیا بنے گا؟ میں اسی فکر میں رو رہا ہوں۔ تمہارا لی کہ جو لوگ اب اقتدار کے طلبگار رہتے ہیں وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو بہت بڑے پرخطر غار میں دھکیلنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کو رعایا کا ذمہ دار بنایا گیا، پھر اس نے رعایا کی خیر خواہی نہ کی وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری کی تھی۔ دوسری حدیث پاک وہ بھی بخاری کی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم سب نگہبان ہو اور ہر ایک سے اس کی رعایا یعنی ماتحت اور محکوم لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جسے لوگوں پر امیر بنایا گیا وہ نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگہبان ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہوگی۔ غلام اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ سن لو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا یعنی ماتحت اور محکوم لوگوں کے بارے میں پرسش یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی